بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وعلى صحابہ المکرمین المعظمین، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، حضور کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف انچہائے قدس، قرآن کے سپارے جنت کے پھول، پارہائے صحف، صحف کہتے ہیں قرآن پاک کو، قرآن کے سپارے اور غنچہائے قدس اور جنت کے غنچ، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سورہ آل عمران کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کا اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا۔ جنگ احد کے اندر جب صحابہ کرام کافی جنت کی طرف جلوہ گری فرمائی تو جو مجاہدین تھے ان میں سے بعض نے آپس میں عرض کیا کہ ہمارے کتنے بھائی جلوہ گر ہو گئے ہیں، جنت کی طرف چلے گئے ہیں، اور اب جو بے شمار نعمتیں مل رہی ہیں، جب وہ تو ان نعمتوں سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن جب فتح و نصرت ہوتی ہے تو پھر بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا میرے پیارے محبوب آپ انہیں بتا دیں، لا تحسبن الذین قتلوا، اے سننے والے، اے ایمان لانے والے، اے اللہ اور رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے، ہرگز گمان نہ کر ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں، اموات، کہ وہ مر گئے، ہرگز یہ بات زبان پر لانی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اے ایمان والے، اے مسلمان، ہرگز تو نے یہ گمان نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں کیا اموات، کہ یہ مردے ہیں، ہرگز یہ بات نہیں کرنا۔ بل احیاء،
بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تمہیں تو یہی بات دل میں آئی نا کہ اب یہ کھجوروں کے باغ ہمیں مل گئے، یہ مکانات ہمیں مل گئے، یہ زمینیں ہمیں مل گئی، اور وہ ہمارے بھائی تو چلے گئے، ان کو تو یہ نہیں ملی ہے۔ فرمایا وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی کھا رہے ہیں، وہ قبر میں ہر چیز اللہ نے انہیں عطا کی۔ فرحین بما آتاہم اللہ، وہ قبروں کے اندر بھی بڑے خوش ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ تم قبر کے باہر بھی خوش نہیں ہو، وہ قبر کے اندر بھی خوش ہے۔ تم قبر کے باہر سب نعمتیں لے کر بھی تو خوش ہے، اور وہ قبر کے اندر رہ کر بھی ان نعمتوں سے بڑے خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے وہ مردہ نہیں ہیں، وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ من فضلہ، اپنے فضل و کرم، جہاں ہوا نہیں جا سکتی، جہاں ہوا کا تصور نہیں جا سکتا، ہم مزید اس پر کیا ہے مٹی ڈالتے ہیں، اور مٹی کیوں نہ ڈالیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مٹھی مٹی تم نے اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر تم نے اپنے بھائی کی قبر پر رکھ دی ہے قبر بناتے ہوئے، تو کل قیامت کے دن یہ مٹی بھی تولی جائے گی، نیکیوں کے اندر یہ بھی تولی جائے گی، یہ بھی نیکی ہے۔ بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ قبر کے اندر رہ کر بڑی خوشی کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے مسرور ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان کے پاس نہیں آئے۔ ہم تو جانا چاہتے ہی نہیں ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تو بڑی نعمتیں ہیں، ابھی ہم تو زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آنے جانے والے کو ہم پہچان رہے ہیں۔ تم تو سال کے بعد پوچھتے ہو تم منو پچھاڑے ہیں، قبر کے اوپر ہے بیٹھنے والا اگر تم منو پچھاڑے، وہ قبر کے اندر ہزاروں سال کے بعد بھی تم جاتے ہو تو وہ پہچانتے۔ سرکار نے فرمایا وہ مردہ جو ہے وہ پہچانتا ہے، میرا بیٹا آیا ہے، میرا بھائی آیا ہے، عام مسلمان آیا ہے، اس نے میرے لیے دعا مانگی۔ حتیٰ کہ اگر جانور بیٹھے ہیں تو وہ اس کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اللہ نے ان کے علم میں اتنی برکت رکھی۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، ان کے بعد ان کے پیچھے ابھی تک وہ ان کو ملے ہی نہیں ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یار آ جاؤ نا، یہاں تو بہت موجیں ہیں، یہاں پر تو بہت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، تم کہاں دنیا کے اندر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ وہاں مصائب پر مصائب ہے، یہاں تو ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہیں، کشادگی۔ اللہ خوف علیہم، اے میرے پیارے محبوب ان کو فرما دو، مجاہدین کو کہہ دو ہرگز ان کے اوپر کوئی خوف نہ کرے، ہرگز ان کے بارے میں کوئی دل میں خوف نہ، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، پتہ نہیں وہ یہ باتیں نہیں کرنی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہیں،
وہ تو غم میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو سارے غم شہادت نے ختم کر دیے، تم ایسے ہی ان کے بارے میں غم کر رہے ہو، وہ تو غم میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے روپ بڑے خوش ہیں، وہاں پر وہ بہت ہی جلوہ گری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں وہ بڑے خوش ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے۔ نعمتیں بھی دی ہیں، فضل، ترقی ہو رہی ہے، ہر دن ان کے درجات بلندی ہو رہے ہیں، پہلے دن سے اور بلند ہو رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کا ثواب ضائع نہیں کرتا۔ جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کی ہے، اللہ مومن کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائے۔ مومن کی شان ہے کہ مجھے اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ یہ نام بڑا سنتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو حضرت عبداللہ تھے یعنی حضرت جابر کے جو والد محترم، یہ بھی جنگ احد کے اندر ان کو بھی شہادت ہوئی۔ ابھی حضرت جابر جو تھے اس وقت 8 سال کے تھے، حضرت سیدنا جابر جو تھے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال۔ اور صبح آپ نے جانا تھا نا، جنگ میں احد میں جانا تھا نا، تو رات کو حضرت عبداللہ نے حضرت جابر کو اپنے پاس بٹھا کر تو کچھ نصیحتیں کی کہ بیٹا تمہاری اتنی بہنیں ہیں سنا، اور تو اکیلا ہے، باغ ہیں، قرض ہے، ان کے ساتھ انہیں پیار کرنا، خالی نہیں ہے تم، باغ بھی ہے، کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں، اور میں صبح جا رہا ہوں اور مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید میں جنت میں چلا جاؤں، یعنی یہ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، تو ذرا احتیاط سے رہنا ہے، تو یعنی اپنی بہنوں سے پیار محبت کرنا ہے، اپنی والدہ سے پیار کرنا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے مدینہ شریف آئے تو مدینہ طیبہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور اس وقت کے حالات کے مطابق جو حالات، تو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف نہیں تشریف لے گیا بلکہ حضرت جابر کے گھر کی طرف آئے، اور حضرت جابر باہر کھڑے تھے کہ میرے ابو بھی آ رہے ہوں گے، میرے ابو بھی آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سینے سے لگایا، پیار کیا، محبت کی، آنسو تو نکل ہی آئے نا، تو وہ بھی سمجھ گئے حالات کے پیش نظر۔ بہرحال 46 سال بعد یعنی جنگ احد کے 46 سال جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی نا، اس وقت خواب میں یہ نظر حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو ملے خواب میں، تو فرمایا بیٹا میری قبر میں نا سیلاب کی وجہ سے پانی آ گیا، تو قبر جو ہے وہ ذرا اس میں گیلی گیلی ہے،
تو آپ ایسا کریں کہ ذرا اسے تبدیل کر دیں اسے، اور پھر ہم دو بھی ہیں، کیونکہ اس وقت کے حالات کے مطابق دو دو تین تین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قبر انور کے اندر دفن فرما دیا حالات کے تحت۔ تو ذرا وہ تھوڑا سا اس میں بھی کشادگی۔ اب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے صحابہ سے جو موجود تھے یا جو مدینہ کا اس وقت گورنر تھا اس سے بات کی کہ ایسے ایسے بھائی اگر اجازت دے تو میں قبر کو کھودنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاتی۔ تو کھودی تو دیکھا گیا کہ حضرت عبداللہ کا وہ ہاتھ جو زخمی تھا وہ آپ کے سینے کے اوپر تھا۔ آپ نے ہاتھ کو اٹھایا تو نیچے سے خون بہہ رہا تھا۔ 46 سال کے عرب کی زمین تپتی ہوئی زمین کے ویسے ہی تھا، جیسے نبی کریم نے انہیں رکھا تھا ویسے ہی تھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو قرآن سچا ہے نا، ہم لوگ جھوٹے ہیں نا کہ مر گئے ان کو کوئی نہیں۔ تو اللہ کا خبردار، مرنے کا نام نہیں کہنا، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ۔ یہ تو پرانا واقعہ ہے نا، آپ کو اتنا دور سے قریب کا واقعہ سناتے ہیں۔ جلو موڑ، یہ آپ نے نام سنا ہے، جلو موڑ یہ باٹا پور جلو موڑ، لاہور سے واگا بارڈر کی طرف جائے نا تو یہ BRB نہر کے آگے جو ہے وہ جلو موڑ گاؤں ہے، وہاں ہمارے ننحال ہیں، یعنی ہمارے جو نانا جان ہے ماموں جان، وہاں میری شادی بھی وہیں تھی۔ تو وہ میں گیا تو ماموں جی نے مجھے بتایا کہ یار یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا جی؟ ہم ایک نا بندہ فوت ہو گیا، ہم قبر نکالنے کے لیے گیا، تو جب نکال رہے تھے تو آگے ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے نا یہ کوئی ہمیں میت نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا ہم نے اور کھودا تو بوٹ باٹ نظر آئے، پھر تھوڑا سا اور کھودا تو مکمل ہمیں جو ہمارا فوجی ہے وہ جلوہ جا رہے ہیں۔ اور اس کی گھڑی کو دیکھا تو ابھی چل رہی تھی، پیسے اس کے ویسے ہی تھے جو اس کی جیب میں تھے۔ پھر ہم نے رینجر والوں کو بتایا تو وہ بھی دوڑ کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ 1965 کا ہے، یعنی اس کا جو نام ہے، نمبر ہے، جو بھی اس کی ہے نشان پتہ ہے، یہ سب یہ 1965 کی شہادت اس کی ہوئی ہے، اور یہ شکر گڑھ کا رہنے والا ہے، فلاں گاؤں کا یہ رہنے والا ہے۔ یعنی اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک وطن کے لیے، قوم کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے کی گھڑی بند نہیں ہوئی ہے تو اس کی نیکیاں کیسے بند ہو جائیں گے؟ اس کے درجات کیسے بند ہو جائیں گے؟ وہی گھڑی اگر گھر میں پڑی ہوتی تو اب تک وہ ختم ہو جاتی، اس کا نام و نشان ہی نہ رہتا۔ تو کہتے ہیں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر رینجر والوں نے اسے نکالا، اس کا ادب کیا، ادب کے ساتھ جیسے وہ کرتے ہیں ان کا ایک اپنا معمولات ہے، بڑے ادب و احترام سے پھر اسے ان کے گاؤں بچایا، اور وہاں پر جا کر ادب و احترام سے اسے پھر اللہ کے سپرد فرمایا۔ تو اس جانے اور آنے میں تو کوئی ٹائم لگتا ہے۔ لاہور سے شکر گڑھ اب موٹر وے بنی ہے نا، جس پر لڑائی ہو رہی ہے، وہ موٹر وے ایسی میں مصیبت بن گئی اس کی ہے، لاہور سے سیالکوٹ والی۔ تو اب اس وقت کیا ہو، اس وقت کیسے جانا ہے؟ تو یہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، وہ مردہ، وہ زندہ ہی ہیں، وہ ہمیشہ ان کا ذکر ہے۔ دیکھنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک ان کا ذکر پاک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ جزا فضا سے منع فرما رہے ہیں، لیکن مدینہ شریف کے ہر گھر سے آواز آ رہی تھی، تو فرمایا آج میرے چچا کو رونے والا کوئی نہیں ہے۔
تو سارا مدینہ امڑ کر آپ کے گھر آیا، تو آپ نے فرمایا بس، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ بات ختم، آپ نے عزت دی ہے۔ تو جن کا کوئی نہیں ہے ان کا اللہ ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی ہیں نا، شہزادہ نہیں، تو جب شہزادہ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال اطہر کے اوپر نبی کریم نے فرمایا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کے بھی شعر ہیں، رسول کے بھی شعر، سید الشہداء، تمام شہداء کے یہ سردار ہیں۔ یہ جو لقب نبی کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ سید الشہداء کون ہے، سرکار نے جب جنازے کا اعلان فرمایا تو آپ کا جنازہ مقدس پڑا، پھر آپ نے فرمایا انہیں یہیں رہنے دو، باقی شہداء کو لاتے ہو، ان کو لیتے جاتے رہو، لیکن حمزہ کو یہیں رہنے دو۔ جب تک آخری شہید پر جنازہ نہیں پڑھا گیا، حضرت حمزہ کو وہاں سے اٹھایا نہیں گیا۔ میرے چچا جان ہیں، ان کو میرے سامنے ہی ہے۔ اللہ تعالی حضور کے صدقہ سے ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔